علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 30ویں پارے کی سورہ نصر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ جب آ چکی اللہ رب العزت کی مدد و نصرت، والفتح اور فتح کا فیصلہ۔ یہاں پر اذا جاء، اذا اصل میں جب ماضی پر داخل ہو جائے تو اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی طرف سے مدد و نصرت آ جائے گی۔ نصر اللہ، اللہ رب العزت کی مدد، اللہ رب العزت کی نصرت۔ والفتح، فتح سے مراد اکثر حضرات کے نزدیک فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ کے ہونے سے پہلے کا جو موقع تھا، جو دور تھا، وہ اور تھا، اور فتح مکہ کے بعد والا جو دور تھا وہ اور تھا۔ اس سے پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ اور رتبہ وہ اور تھا، اور بعد میں ایمان لانے والوں کا درجہ اور رتبہ بھی اور تھا۔ اور دوسرا جو مفہوم ہے اس کا فتح کا، یہاں مراد ہے فیصلہ، اور وہ فیصلہ حق و باطل کے درمیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا ہر مرحلہ یہ ایسا ہے، اور خاص طور پر اس سے مراد اکثر حضرات نے یہ لیا کہ یہ تو پھر اس کے یعنی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے کا آغاز ہوا تو وہ اس کے بعد کفار کے لیے، فساق و فجار کے لیے، مشرکین کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے، ہر ایک کے لیے جو زمین ہے وہ تنگ سے تنگ ہوتی چلی گئی، اور فتح مکہ اس کی انتہا تھی، پیک تھا، یعنی جو اس کا آخری ترین درجہ تھا وہ فتح مکہ تھا، ورنہ اللہ رب العزت نے حق و باطل کو واضح اور نمایاں کر دیا تھا۔ فرمایا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ رب العزت کے دین میں فوج در فوج، لشکر در لشکر، گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں۔ کہاں وہ دن کہ اکا دکا آدمی شامل ہوتا؟ کہاں وہ دن کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت فرما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر لوگوں کا جو رد عمل تھا وہ آپ حضرات کے سامنے بار آیا، اس کو بار بار بیان کرتے ہوئے بھی آدمی کو اذیت ہوتی ہے کہ ایسا لوگوں کا طرز عمل تھا، ایسا لوگوں کا رد عمل تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح اور غلبہ نصیب فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں نے آنا شروع کیا، پھر جوک در جوک لوگ دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔ لکھا ہے کہ یہ جو سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جو پوری مکمل جو سورت ہے وہ سب سے آخر میں نازل ہوئی، یعنی آیات مبارکہ تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اسی طرح دیگر آیات مبارکہ وہ تو آخر میں نازل ہوتی رہی، لیکن پوری سورت مکمل اور جامع سورت جو ایک ساتھ نازل ہوئی وہ یہ سورہ اذا جاء نصر اللہ ہے۔ اور جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تشریف فرما تھے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ خوشی کی بات ہے بھائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح کی اور نصرت کی نوید ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کہ جن مقاصد کے لیے ہوئی ان مقاصد کی تکمیل کی شکل۔ خوشی کی بات ہے کہ لوگ جوک در جوک، فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوں گے، تو خوشی کی بات تو ہے۔ لیکن اس خوشی کی بات میں ایک ہستی ایسی جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورہ مبارکہ کو سنا تو اداس ہو گئے، رونا شروع ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ان سے پوچھا یہ تو خوشی کا موقع ہے، سب حضرات خوش ہو رہے ہیں، آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ تو فرمایا کہ ایک لحاظ سے تو خوشی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غلبہ نصیب فرما دیں گے، لوگ دین کی طرف آئیں گے، فتح ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف اس میں غم کا پیغام یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور جن مقاصد کے لیے رب ذوالجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ان کی جب تکمیل ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔
تب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کی ایک ہلکی سی جھلک بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پریشان اور اداس کر رہی ہے۔ اور پھر یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو سب صحابہ کرام کی کیسی کیفیت ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا باہمت انسان، جلیل القدر ہستی، تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، عمر اس کا سر تن سے جدا کر دے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء کرام اپنے اپنے وقت پر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رتبے پر فائز ہو جاتے ہیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم مبارک اعظم نے، ان کے صبر نے، ان کے حوصلے نے، ان کے ایمان نے اللہ رب العزت کی رحمت سے سب لوگوں کو ایمان کا جب ملنے کا اور حوصلہ اور صبر ملنے کا اللہ نے اس کو ذریعہ بنا دیا۔ تو کہاں وہ ابو بکر کہ جو صرف سورہ نصر سن کر رو رہے ہیں، اور کہاں وہ ابو بکر کہ جب یہ حادثہ ہو جاتا ہے اللہ رب العزت ان کو پوری امت کو سنبھالنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں تسبیح بیان کیجیے، اپنے رب کی حمد بیان کیجیے، ہم سے پاک ذات ہیں۔ اللہ رب العزت ذات عظمتوں والی ذات ہے۔ واستغفر توبہ نہیں ہو سکتا انہ کان توابا، بے شک اللہ رب تواب قبول کرنے والا بندہ کا توبہ کرنا بار بار لوٹنا، بندہ بار بار آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا مجھے مغز ہے کھانے میں۔ یہ اچھا حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ دعوت دیجیے۔ جب سائرن لکھتے ہیں نا سب لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، ایسا انداز اختیار کیا۔ بعد لوگ ایسا کی وجہ سے لوگ سارے متنبع ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں۔
वसल्लम की शनाख्त और पहचान थी, वो सच्चाई, वो सदाकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का उन्वान बन गया था। तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल मानेंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना पैगाम सुनाया और कहा कि ये दुश्मन का आना, ये जंग का होना, ये तो छोटा खतरा है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो पैगाम देकर मुझे भेजा गया और जिस सूरत हाल से मुझे खबरदार किया गया, वो बहुत बड़ी बात। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दावत दी तो लोग बोलना शुरू हो गए, और उनमें अबू लहब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ते में चचा लगता था, और ऐसा चचा कि जिसने अपनी बांदी, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर दी, उसको आज़ाद कर दिया था खुशी में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में अपनी बांदी आज़ाद कर दी, लेकिन ईमान के मामले में आकर रह गए। तो उसने अल्लाह उसके बारे में लिखा है कि पैसा उसके पास बहुत था, ज़ाहिरी शक्ल सूरत और वजाहत उसके पास बहुत। हमारे यहाँ कहते हैं ना, ये फलां देखें जी ऐसी उसकी सेहत है कि बिल्कुल लाल हुआ हुआ, सुर्ख हुआ हुआ है। तो ऐसा था कि अबू लहब असल में ये इसको अंगारे को कहते, तो अंगारे की तरह सुर्ख उसका चेहरा, यानी उसकी वजाहत, उसकी शख्सियत ऐसी थी, मालो दौलत भी था, लेकिन ईमान से महरूम हो गया। और फिर यहाँ आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बदतमीजी और इस तरह का बेकरामी वाला, तौहीन वाला अंदाज इख्तियार किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसके ऊपर फटकार हमेशा हमेशा के लिए फटकार बनी। तो उसने कहा तब्बल लक या मोहम्मद अली हाज़ा जमातना अलैहि, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपने हमें इसलिए जमा किया और बदतमीजी की। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही कलिमात इरशाद फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट गए हाथ अबू लहब व तब, और वो बर्बाद हो गया, खुद भी हलाक हो गया, खुद भी टूट गया। मा अगना अन्हु मालू व मा कसब, ना उसका माल उसको किसी काम आया, व मा कसब, और ना उसने जो कुछ कमाया था वो उसके किसी काम आया। मा अगना अन्हु मालूहु व मा कसब, ना उसका माल उसके किसी काम आया, व मा कसब, और ना जो कुछ उसने कमाया था वो उसके किसी काम आया। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अनकरीब वो ऐसी आग में दाखिल होगा, ज़ात लहब, जो शोलों वाली, अंगारों वाली आग, जैसे आग भड़कती है ना तो उसका शोला ऊपर उठता है, तो उसका तज़किरा, शोलों वाली, शोला जब मारने वाली आग, उस आग के अंदर अनकरीब वो दाखिल होगा। तो देखें यहाँ पर आग की सिफत भी लहब बयान की, अबू लहब के नाम के साथ मिलाकर कि इसका अंजाम तो वही होना है। वमरातुहु, और उसकी बीवी भी, सिर्फ अबू लहब नहीं, हम्मालतल हतब, जो अपने सरों पर ईंधन लिए फिरती है। हम्माला कहते हैं उठाने वाली, अल हतब ईंधन, लेकिन बाद रात ने फरमाया कि ये यानी हकीकी तौर पर ईंधन इकट्ठे किस चीज का है कि हर अलम गलम चीज लेने वाली थी, और हक को, सदाकत को कबूल करने के बजाय लायानी चीजों को कबूल करने वाली, और झूठ और चुगलखोरी और बाकी चीजों के उसके अंदर अयूब थे। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसकी गर्दन में रस्सी है, मिन मसद, बटी खूब बटी हुई रस्सी उसकी गर्दन में, यानी मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हलाकत और इंजाम बद की जो रस्सी है वो उसके गले में पड़कर रहने वाली, ये ताबीर है। या ये के बाद रात ने लिखा कि उसके बारे में ये पेशन गोई की गई, और वहां पर ज़ाहिर है कि कल्चर था, लोग लकड़ियां गर्म के लिए लाते थे, तो वो लकड़ियां उसने सर पे रखी, और वो जो लकड़ी वाली जो रस्सी थी, जिसको ये ख्वातीन आपने देखा होगा यहाँ सर पे करती हैं, तो वो यहाँ से उतर कर उसके गले में पड़ी, और उसकी वजह से उसकी हलाकत हो गई। तो ये अगर हकीकी माना लिया जाए तो वो हकीकी माना ये होगा, और अगर ताबीर मुराद ली जाए तो जरूरी नहीं है कि लकड़ियों का गट्ठा ही उसने सर पे उठाया तो उसी की रस्सी पड़ी, बल्कि इंजाम की रस्सी, अल्लाह के अजाब की रस्सी, अल्लाह की गिरफ्त की रस्सी, उसने उसको हलाकत से दो चार कर दिया। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो वो गुस्ताखी है, उसका ये इंजाम है जो अबू लहब का, उसकी माल दौलत, उसकी हैसियत, उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत और शबाहत, हर चीज के होते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस इंजाम से उसे दो चार किया। अल्लाह करीम की ज़ात से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको हर किस्म की जब वो कोताहियों से, हर किस्म के जराइम से अपनी रहमत से महफूज फरमाएं, और अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रास्तों पर चलने की तौफीक बख्शें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
آمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب. جی یہ قرآن کلاس والے جو احباب ہیں ان کے مشورے کے لیے بات عرض ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارا قرآن کریم کی تکمیل ہو رہی ہے. تو اس سلسلے میں ابھی ہمارے میاں احقاب صاحب ایک مشورہ لے کر آئے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ میری یہ رائے ہے اور دلی خواہش ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل رہے، خواہ وہ بالکل ابتدائی طور پر کورس میں شامل رہے ہوں یا اس کے بعد 2 سپارے 4 سپارے 10 سپارے، ظاہر ہے کہ پورا تو بعض لوگ نہیں شامل ہو سکے، تو ہم اس موقع پر سب کو شامل کرنے کی کوشش کریں. تو اس بارے میں ذرا گروپ میں تمام احباب خواتین کی گروپ میں اور مرد حضرات کی گروپ میں ذرا اس کے بارے میں آگاہ فرما دیں. جزاکم اللہ خیرہ.